سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتبعوا ما تتلو الشیاطین علی ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر۔ واتبعوا ما تتلو الشياطين، اور یہ لوگ پیروی کرتے ہیں اس کی جس کو پڑھتے ہیں شیطان، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، اور سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 102 ایک طویل آیت ہے جس کا ایک حصہ آپ حضرات کے سامنے پڑھا اور اس کا ترجمہ کیا۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ رب العالمین نے یہودیوں کی مختلف قسم کی جو خرابیاں اور خباثتیں ہیں ان کا ذکر کیا ہے، جیسا کہ اس سے پہلے آیات مبارکہ میں یہودیوں کی خرابیوں کا ہی ذکر چلا آ رہا ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگ صحیح بات کی پیروی تو نہیں کرتے تھے، نہ تورات کو، نہ انجیل کو، نہ قرآن کریم کو تسلیم کرتے تھے۔ تورات کو صرف تسلیم کرنے کا دعویٰ تھا، لیکن چونکہ تورات کے اندر خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں موجود ہیں، قرآن کریم کی نشانیاں موجود ہیں، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، قرآن کریم کو نہیں مانا، تو دراصل در حقیقت انہوں نے تورات کو بھی نہیں مانا۔ اللہ پاک فرماتے کہ اس کی اتباع تو نہیں کرتے جو اللہ کا کلام ہے، اس کی پیروی تو نہیں کرتے جس کو اللہ رب العالمین نے اتارا۔ ہاں، جادو کی پیروی کرتے ہیں، جو شیاطین ان کو سکھاتے ہیں، جنات ان کو پڑھاتے ہیں، اس کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر اس جادو اور اس سحر انگیزی کو اور شیطانی کلمات کو بھی منسوب کرتے ہیں اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، حالانکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی جادو نہیں سکھایا، کوئی ایسے کفریہ کلمات نہیں سکھائے۔ ہاں، ان کی مملکت میں چونکہ ان کی حکومت انسانوں، جنات سب پہ تھی، تو بعض جنات وہ جادو سکھایا کرتے تھے، وہ ایسے کلمات سکھایا کرتے تھے۔ اب ان یہودیوں نے سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات کو تو مانا نہیں، ان شیطانوں اور جنوں کی تعلیمات کو مان کر اسی کی نسبت اللہ کے نبی کی طرف کرنا شروع کر دی، یعنی جو غلط کام، جو غلط حرکت خود کر رہے ہوتے ہیں اسی کی نسبت اللہ کے نیک بندوں کی طرف کر دیتے ہیں۔ یہ ان کی عادت تھی یہودیوں کی۔ اللہ پاک نے اس کا یہاں تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا
وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ پیروی کرتے ہیں اس کی جس کی تلاوت یعنی جس کو پڑھتے ہیں شیاطین جنات، علی ملک سلیمان، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں۔ وما کفر سلیمان، حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کوئی کفریہ کلمہ کبھی نہیں نکالا، تو اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، اور اللہ کا نبی تو روز اول سے روز آخر تک معصوم ہوتا ہے، اس میں کوئی چھوٹا معمولی گناہ، لغزش، غلطی، بھول کا بھی امکان نہیں ہوتا۔ کسی بڑے گناہ اور بالخصوص کسی ایسے گناہ جو کفر تک پہنچا دے، اللہ کے نبی سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ تو جادو کے اندر کفریہ کلمات ہوتے ہیں، غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، گندگی اس کے اندر ہوتی ہے، پلیدی اس کے اندر ہوتی ہے۔ اس لیے جو جتنا گندا، جتنا پلید، جتنی گندگی کے اندر رہے گا، اس کا جادو اتنا ہی زیادہ مؤثر ہوتا ہے۔ اور جو انسان جس قدر نیکی کی طرف ہوگا، اچھے اعمال کی طرف ہوگا، پاکیزگی کی طرف ہوگا، وہ جادو سے اتنا ہی دور ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تو اللہ کے نبی اور پاکیزہ نبی اور اچھے اخلاق کے مالک نبی، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والے نبی، انتہائی اچھے انسان تھے۔ انہوں نے کفر کیا کرنا، فرمایا وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن ان شیاطین نے، جنات نے کفر کیا تھا۔ وہ کفر کیا کہ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ یہاں میرے عزیز دوستو یہ بات مختصر انداز میں آپ حضرات کے سامنے رکھ دوں کہ جادو کس کو کہتے ہیں اور اس کا سیکھنا یا کرنا اس کا کیا حکم ہے۔ جادو کہتے ہیں اس بات کو کہ کسی چیز پر کوئی ایسا اثر ڈالنا کہ جس کا ظاہری سبب کوئی نظر نہ آ رہا ہو، ظاہر میں اس کا کوئی سبب معلوم نہ ہو رہا ہو، لیکن اس چیز پہ کوئی اثر ڈال دینا، اس کو جادو کہتے ہیں۔ اب یہ مختلف کلمات کے ذریعے بھی ہوتا ہے اور مختلف ایسے جملوں کے ذریعے جن کا اثر شیطانی ہوتا ہے، ان کے ذریعے یہ اثر پیدا کر دینا۔ اس کی ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ نظر کو بند کر دینا، یعنی چیز وہی ہے لیکن انسان کو نظر کچھ اور آ رہا ہوتا ہے، یہ بھی ایک جادو کی شکل ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں ان جادوگروں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آئے تھے، فرعون نے جن کو بلایا تھا، اللہ پاک نے وہاں لفظ کیا ارشاد فرمایا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی۔ وہ جادوگروں نے جب لاٹھیاں اور رسیاں پھینکی تو اللہ پاک فرماتے کہ خیال میں یہ بات آ گئی تھی، یخیل الیہ من سحرہم، ان کے جادو کی وجہ سے خیال میں یہ بات آ گئی تھی کہ یہ رسیاں اور لاٹھیاں یہ زمین پہ دوڑ گئی ہیں، یعنی حقیقت میں ایسا نہیں تھا، وہ کوئی سانپ نہیں بنی تھی، ان کی ماہیت تبدیل نہیں ہوئی تھی، لیکن خیال میں ایسی بات آ گئی تھی۔ نظر کو بند کر دینا، قوت خیالیہ پہ کنٹرول کر لینا اور جو چاہتا بندہ وہ دکھا دینا۔ جیسے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ تماشے والے بیٹھے ہوتے ہیں، تماشا دکھاتے ہیں، اب وہ کوئی چیز کرتے ہیں اس میں سے کوئی اور چیز نظر آ جاتی ہے، رومال ہلایا اس میں سے کبوتر نکل آیا، ٹوپی میں سے انڈا نکل آیا۔ یہ اس قسم کی جو چیزیں یہ صرف قوت خیالیہ کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں، نظر بند کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے جو وہ چاہتے ہیں وہ نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ اثرات ہیں، پڑھائی کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ ایک صورت اس کی یہ ہوتی ہے کہ چیز کی حقیقت کو ہی بدل دیا جائے، یعنی جو اصل چیز ہے اس چیز کو ہی بدل دیا جائے۔
صرف یہ نہیں کہ آنکھوں کو لگے یا خیال میں ایسی بات آئے، حقیقت میں وہ چیز ہی بدل جائے۔ اکثر بعض علماء کرام اس کا انکار کرتے ہیں، اکثریت نہیں، بعض علماء کرام اس کا انکار کرتے ہیں کہ چیز کی حقیقت کو بدلنا یہ جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا، لیکن اکثر علماء کرام فرماتے کہ جس طرح جادو کے دوسرے اثرات ہو سکتے ہیں، اسی طرح جادو کا یہ اثر بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے چیز کی حقیقت کو ہی بدل دیا جائے، جیسا کہ حضرت کعب احبار رحمہ اللہ جو یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسلام لائے اور اونچے درجے کے تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یہ فرماتے ہیں کہ میں کچھ ایسے کلمات جانتا ہوں، مجھے اللہ پاک نے کچھ ایسے کلمات میرے علم میں ہے جو میں نے سیکھے ہیں، اگر میں وہ کلمات نہ پڑھتا تو یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے، یہودی مجھے جادو کے زور سے گدھا بنا دیتے۔ بعض علماء نے یہاں پہ یہ بات کہی کہ یہاں گدھے سے مراد یہ کہ مجھے بے وقوف بنا دیتے، لیکن اکثر علماء فرماتے کہ معنی مراد لینا یا مجاز کی طرف جانا اس کی ضرورت نہیں، جبکہ حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ واقعتاً اگر یہ کلمات یہ نہ پڑھتے اور اللہ کی پناہ ان میں نہ لی جاتی تو پھر ہو سکتا ہے وہ جادو کے ذریعے انسان کی ماہیت کو ہی بدل دے۔ اس لیے وہ کلمات بھی بڑے اکثیر ہے جادو اور اس قسم کی چیزوں سے حفاظت کے لیے، وہ ایک طویل دعا ہے، وہ آپ حضرات اگر چاہیں گے تو وہ لکھ کر انشاءاللہ آپ کو دی جائے گی، لیکن اس کے پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ اللہ کی پناہ میں آنا، جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہودیوں نے جادو کر دیا تھا، آپ علیہ السلام کو بھی جادو سے متاثر کر دیا تھا، اور اس کا اثر یہ ہوا کہ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان دنوں میں آپ نے کوئی کام کیا ہوتا آپ کو بھول جاتا کہ میں نے کیا ہے کہ نہیں کیا، اور کوئی نہیں کیا ہوتا آپ کو یاد ہی نہیں رہتا کہ میں نے نہیں کیا۔ یہ تھوڑا سا اثر آپ پہ ہوا، اس سے زیادہ نہیں، اور وہ بھی اپنے دنیاوی کاموں کے اعتبار سے، وحی کے اعتبار سے کوئی آپ پہ اثر نہیں ہوا، لیکن اس کو بھی اللہ پاک نے توڑ کے لیے آپ کو کیا بتایا کہ آپ سورۃ فلق اور سورۃ الناس ان کی آیات کو پڑھیں۔ وہ جگہ بتا دی جہاں پہ جادو کیا گیا تھا، جس انداز سے جادو کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنگھی جس کو آپ کی ہی کنگھی تھی جس کو یہودیوں نے کسی ذریعے سے چرا لیا تھا، اور پھر اس میں گانٹھے مار کر اس میں کچھ پڑھ کے پھونکے ماری تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گانٹھوں کو ایک ایک کر کے کھولا، ایک ایک آیت پڑھتے گئے، ایک ایک آیت گانٹھ کھولتی گئی، وہ 11 گانٹھیں تھی، 11 آیات پڑھی، وہ گانٹھیں کھولی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو ختم ہو گیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا تھا اس کے اثرات ختم ہو گئے۔ تو خلاصہ یہ کہ ان چیزوں سے بچنے کا بہترین راستہ یہ ہے کہ انسان صبح و شام کی دعاؤں کا اہتمام کرے، آیت الکرسی کا اہتمام کرے، سورۃ فلق، ناس، آخری 4 کل، ان کا اہتمام کرے، اور دوسری جو اللہ کی پناہ کی دعائیں ہیں وہ دعائیں یاد کرے اور پڑھے، اس سے ایسے اثرات سے اللہ پاک حفاظت فرماتے ہیں۔ تو بہرحال سحر اس کی ایک حقیقت ہے، ہو جاتا ہے، اور یہ بھی اسی طرح ہے جیسے دنیا کی چیزوں کے اندر اثرات ہیں، یقین اسی پہ رکھنا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، لیکن جیسے زہر کے اندر اثر ہے اور وہ اثر بھی رکھا کس نے ہے؟ اللہ پاک نے، اسی طرح سحر کے اندر بھی، جادو کے اندر بھی اثر ہے، اور وہ اثر رکھا اللہ رب العالمین نہیں ہے، ہوگا تب ہی جب اللہ کا حکم ہوگا،
لیکن جیسے چیزوں کے اثرات ہوتے ہیں ایسے ان کلمات کے بھی اثرات ہوتے ہیں۔ ان سے بچنے کا راستہ اور تریاق یہ ہے کہ انسان صبح و شام کی مسنون دعاؤں کا اہتمام کرے۔ دوسری بات یہ کہ جادو کا حکم کیا ہے، تو یاد رکھے کہ جادو کا سیکھنا سکھانا یہ حرام ہے، جائز نہیں ہے، اور اگر اس میں غیر اللہ سے امداد اور کفریہ کلمات شرکیہ کلمات ہوں گے تو ان کا پڑھنا اعتقاداً یا عملاً یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں اس کو کبیرہ گناہوں میں شامل کیا گیا ہے، اور اسی طرح ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جادوگر کی سزا یہ بتائی ہے کہ اس کو قتل کر دیا جائے، تو لہذا یہ سخت گناہ اور سخت حرام ہے، بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ ہمیں ایسے کسی بھی کام سے خود بھی بچنا چاہیے، دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، اور جادو کا سیکھنا سکھانا یہ سب ناجائز اور حرام ہے۔ البتہ اللہ رب العالمین کے کلام میں اتنی طاقت ہے کہ ساری طاقتوں سے بڑھ کر طاقت اللہ کے کلام کے اندر ہے۔ جادو کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اگر قرآن کریم کی آیات کے ذریعے کوئی تعویذ بنایا جائے یا اس کو پلایا جائے لکھ کر، تو یہ ایک طریقہ علاج ہے۔ اس میں بھی اس بات پہ یقین رکھتے ہوئے کہ اثر ڈالنے والا کون ہے، اللہ ہی ہے۔ انسان ایسے اعمال کو اختیار کر سکتا ہے، لیکن بہرحال جادو کرنا کرانا یہ بہت سخت کبیرہ گناہ ہے۔ اس سے اللہ پاک ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ مزید اس کے متعلق ان یہودیوں نے 2 فرشتوں پہ الزام لگایا، یہ 2 فرشتے بھی جادو کرتے ہیں۔ یعنی میں نے عرض کیا کہ جو کام خود کر رہے ہوتے ہیں اس گندے کام کا الزام اللہ کے نبیوں پر یا مقدس ہستیوں پر لگا دیتے ہیں، یہ ان کی عادت تھی۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایک تو حضرت سلیمان علیہ السلام پہ یہ الزام لگایا، اور دوسرا اللہ کے 2 فرشتوں پہ یہ الزام لگایا۔ ان کا قصہ اللہ پاک نے آیت کے اگلے حصے میں بیان کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو ایسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے اور قرآن و سنت کی اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے مولا کریم یا اللہ پاک تمام بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ہمارے حافظ سلیمان صاحب کے بیٹے بھائی عبد الرحیم صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفا کامل نصیب فرما۔ اسی طرح ہمارے ایک نہایت عزیز محترم شیخ انیس صاحب بیمار ہیں، اللہ پاک ان کو شفا کامل نصیب فرما، تمام بیماروں کو تندرستی اور شفا نصیب فرما۔